بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دی نالج آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہونے والی چند کرامات کا ذکر کریں گے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام سید صلاح الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ مبارک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ روایت میں ہے کہ 664 ہجری میں حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمۃ اللہ علیہ بذریعہ کشتی دریائے دجلہ سے روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ آپ کے مرید صادق مولانا جلال الدین رومی اور آپ کے چچا سید عبدالہادی، قاضی قطب الدین کاشانی، احمد جان بہاؤالدین بلاکراں اور سید نعمت اللہ شہزادہ محمد نکودار بھی کشتی میں سوار تھے۔ طویل سفر کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی بھنور میں آ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام رفقا سے فرمایا کہ کسی کے پاس مال دنیا تو نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ ہمارے پاس مال دنیا نہیں ہے۔ شہزادہ محمد نکودار کے پاس چند ہیرے تھے۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ میرے پاس ہیرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دریا میں پھینک دو۔ جیسے ہی شہزادے نے ہیرے جواہرات کی پوٹلی دریا میں پھینکی تو کشتی صحیح سمت پر چل پڑی۔ کچھ آگے چل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی کو کنارے پر لگانے کا حکم دیا اور دریا سے باہر آ گئے اور فرمایا کہ ہمیں یہیں قیام کا حکم ہوا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کو دیکھا تو شہزادے کا چہرہ مایوس نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، شہزادے کیوں مایوس ہو؟ شہزادے نے عرض کی کہ وہ ہیرے جواہرات آپ نے دریا میں پھینکوا دیے، وہ بہت قیمتی تھے۔ یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کی طرف دیکھا اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ اپنے منہ میں ہیرے جواہرات لے آؤ۔ جیسے ہی حکم ہوا تمام مچھلیاں ہیرے جواہرات لے کر دریا کے کنارے آ گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے سے فرمایا کہ اپنے ہیرے پہچان کر لے لو۔ جب شہزادے نے دریا کی طرف دیکھا تو جہاں تک نظر جاتی مچھلیاں ہیرے جواہرات لے کر کھڑی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کرامات کا ایک اور واقعہ کچھ اس طرح منقول ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا شاید یہ سب واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا کسی بھی صورت میں انہیں بغداد واپس لاؤ۔ حکم پاتے ہی مشیران تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی قاصد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، پھر دست بدست عرض کی، حضور واپس بغداد تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، لیکن شاہی کارندے بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر رحم آ گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل پہنچے وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے پوچھا۔ یہ میرے جوان بیٹے کی میت ہے، آپ کے بغداد سے جاتے ہی اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دل آزاری کے باعث میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فی الواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے،
پھر بھی تمہاری تالیف قلب کے لیے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے ایک کمرے میں ابھی دعا کے الفاظ کی گونج باقی ہی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا کہ یہ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے، جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، اسی کا شکر ادا کرو۔ یہی کرامت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شعبدے باز کہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی، اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لہو لہان تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے روانہ ہوئے تو ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد اپنی سلطنت چھوڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ شہزادے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ طویل مسافت طے کر کے بغداد سے ہندوستان اور پھر ملتان جا پہنچے۔ اس وقت ملتان میں بہت سے غیر مسلم قبیلے بھی آباد تھے اور وہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی شخصیت سے بھی ناواقف تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ محمد کو آگ کا بندوبست کرنے کے لیے کہا۔ شہزادہ جو درویشی اختیار کر چکا تھا، وہ اپنے مرشد کے حکم پر آگ کا بندوبست کرنے کے لیے لوگوں کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی، بلکہ ایک سنگ دل شخص نے غصے میں آ کر شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان ابھر آئے۔ زخمی شہزادہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واپس پہنچا اور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ زخمی شہزادے کی حالت دیکھ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گوشت کا ٹکڑا پکڑے غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے اور دعا مانگتے ہوئے آسمان پر سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، اس گوشت کے ٹکڑے کو میرے لیے بھون دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا کہنا تھا کہ سورج کی تپش بڑھ گئی اور گوشت کا ٹکڑا بھن گیا، اور سورج کی شدید تپش سے لوگ چیخ اٹھے، پورا شہر آگ کی بھٹی بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کرامات اور جلال دیکھ کر لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو نہ دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ آگ جیسی بے قیمت چیز دینے کی بجائے میرے مرید کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ جانتے بھی ہو جسے زخمی کیا وہ کون ہے؟ وہ بغداد کا شہزادہ ہے جو میری خاطر بھیک مانگنے گیا، لیکن اس کو شہر والوں سے زخم ملے، اس لیے جب تک ان کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ کچھ دانا حضرات نے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب خدا کا واسطہ دیا ہے تو معاف کیے دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شمس، اپنی حرارت کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی تپش اعتدال پر آ گئی۔ اس واقعہ کے بعد بہت سے غیر مسلم قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج بھی لوگ ملتان کی شدید گرمی کو اسی روحانی واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔